حضرت لقمان حکیم سے پوچھا گیا نیکی کس کا نام ہے؟ تو آپ نے فرمایا دو چیزیں اور بہت چھوٹی ہیں۔ نیکی دو چیزیں ہیں جو بہت چھوٹی ہیں۔ کہا کیا ہے؟ کہا کہ ملاقات میں لوگ اپنے بھائیوں سے مسکرانا اور نرم گفتگو کرنا۔ ساری نیکیوں کی جڑ ہے یہ، نرم گفتگو کرنا اور لوگوں سے خندہ پیشانی کے ساتھ مسکرا کر ملاقات کرنا۔ لیکن میرے عزیزو یہ دو چیزیں بناوٹی تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ آ سکتی ہیں، اخلاق تصنع جس کو کہتے ہیں تکلف کے ساتھ بہت سارے لوگوں کے ساتھ آ سکتی ہیں، لیکن حقیقت میں جس انسان کی طبیعت میں یہ دو چیزیں ہونی چاہیے وہ کب سمجھ میں آتی ہیں؟ اس وقت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کسی انسان کو اس کی حقیقت دیکھنا ہو تو غصے کے عالم میں اسے دیکھو، وہ اپنے آپے سے باہر ہوتا ہے یا اپنے مزاج کے خلاف کس طرح بات کو سن کر کے تحمل رکھتا ہے۔ سب سے بڑا پہلوان وہ ہے جس نے اپنے غصے کو کنٹرول کیا اور اپنی زبان پر قابو پا لیا، ورنہ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان پھٹ پڑتا ہے، جو دل کے اندر ہے سب کہہ جاتا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عظیم اخلاق کریمہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ اس وقت مسجد نبوی، آج ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں جو امیج ہے مسجد نبوی کی بہت بڑی عالی شان مسجد، لیکن وہ زمانہ نبوی میں اس طرح کی نہیں ہے، کچی دیواریں تھی، اوپر چھپر کے چھت پڑے ہوئے تھے اور مٹی کی زمین تھی۔ یہ مسجد نبوی کی شکل اس زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، ایک دیہات کا رہنے والا شخص آیا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ دیہات میں، گاؤں میں رہنے والوں کے اخلاق اور تمیز میں بڑا فرق ہوتا ہے، ان کے ہاں آداب کی کمی ہوتی ہے۔ وہ شخص آیا اور مسجد نبوی میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات چیت کیا اور تھوڑی دیر کے بعد مسجد میں ہی کھڑے ہو کر پیشاب کرنا شروع کیا۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے، جب مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر پیشاب کرے تو صحابہ اکرام سب دیکھ کر کے دوڑانے لگ گئے، خذوہ خذوہ، پکڑو اس کو پکڑو اس کو، اور صحابہ دوڑاتے تھے، وہ پیشاب کرتے ہوئے بھاگتا تھا پوری مسجد میں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دعوہ، چھوڑ دو اس کو، کر لینے دو، پیشاب کر رہا ہے مسجد میں، چھوڑ دو اس کو۔ جب وہ صحابہ اکرام حضور کا حکم سنتے ہیں سب پیچھے ہٹ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا پانی کے ڈول بھر کر کے لائے جائیں۔ صحابہ سے ہی منگوائے، پانی کے ڈول بھر کر کے لائے گئے اور مسجد نبوی کے میدان میں فرش پر بہایا گیا اور صاف کیا گیا۔ اب وہ شخص نہایت ہی ڈرا سہما کھڑا تھا، میرے ساتھ کیا ہوگا پتہ نہیں، میں نے پیشاب کیا، اب مجھے یہ لوگ قتل کر ڈالیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قریب بلایا اور فرمایا، نہایت نرم گفتگو کے ساتھ حضور فرماتے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پیشاب نہیں پیشانیاں رکھی جاتی ہیں۔ بس یہ جملہ ہے، بخاری شریف میں موجود ہے، یہاں عبادت کی جاتی ہے۔ اتنا کہہ کر رخصت ہو گئے، رخصت کر دیا۔ وہ دیہات سے آیا ہوا جو نوجوان تھا یا شخص تھا، باہر نکلتے ہی وہ کلمہ طیبہ پڑھ کر حضور کی غلامی میں شامل ہوا۔ میں نے وہ بلند عالی اخلاق نہیں دیکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت سے آپ لوگوں کے لیے نرم ہیں، اس لیے لوگ آپ کے ارد گرد لگے ہوئے رہتے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے رسول اگر آپ سخت دل ہو جائیں تو پھر یہ سب چھٹ جائیں گے، آپ سے دور ہو جائیں گے۔ اس رسول کے لیے جب کہا گیا ہے کہ اگر آپ سخت ہو جائیں تو لوگ چھوڑ کر کے دور ہو جائیں گے، تو ہمارے اور آپ کے لیے کس قدر لہجے کی پابندی ضروری ہے۔ ہاں عزیزان گرامی وقار، اپنی گفتگو، اپنے کلام، اپنی بات چیت سے آپ اپنے سلیقے بتاتے ہیں۔ گالی گلوچ کرتے ہوئے جن کی صبح شامیں ہوتی ہیں ان کو دیکھ کر کے ہی پہچان میں آ جاتا ہے کس گھر سے یہ تعلق رکھتا ہے، کہاں ان کی تربیت ہوئی ہے، کس طرح ان کے آداب سکھائے گئے۔ اسی لیے میرے عزیزو، بچوں کو آوارہ بھی نہ چھوڑ دینا کہ وہ اپنی زبان گلی کوچوں سے سیکھ کر کے جائیں۔ کل کو ہوگا یہ کہ اس کی زبان کی وجہ سے لوگ تمہیں تان و تشنیع کریں گے، اس کا باپ ایسا ہوگا اس لیے بچہ ایسا ہے، اس کی ماں اس طرح ہوگی اس لیے اس کی گفتگو ایسی ہے۔ کیونکہ موسٹلی زیادہ طور پر بچے اپنے ماں باپ کے اخلاق کو نقل کرتے ہیں، ٹرانسفر ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر نکل کر جا رہے ہیں۔ توجہ میرے عزیزو، اخلاق کہاں دکھانے چاہیے اور ہماری بات چیت کے انداز ہمیں کہاں ہونا چاہیے میں آپ کو بتاؤں۔ حضور تشریف لے کر جا رہے ہیں،
صحابہ اکرام کھڑے تھے حضور کے اطراف. مدینہ طیبہ کی ایک بوڑھی خاتون جس کا ذہنی توازن کھویا ہوا ہے، یعنی وہ دماغی طور پر ڈسیبل ہے، اور وہ آئی جا رہی تھی. لوگ جب بھی اس کو دیکھتے راستہ کاٹ لیتے. وہ جس کو بھی پکڑتی تھی سنانا شروع کرتی تھی، جو منہ میں آئے بکنے لگ جائے، اور لوگوں کو تنگی محسوس ہونے لگتی. صحابہ نے دیکھا کہ یہ عورت آ رہی ہے، حضور کی طرف آ رہی ہے. سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا. اس کا راستہ روکنے کے لیے اب آئے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر زبان درازی کرنے لگ جائے، پاگل عورت ہے، اور بک بک کرنے لگ جائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں کہیں کمی نہ آ جائے. صحابہ کا یہ ہمیشہ اہتمام رہتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو صحابہ سے کہا ہٹ جاؤ، اس کو آنے دو، ہٹ جاؤ، اس کا راستہ چھوڑ دو. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، دماغی طور پر وہ عورت ٹھیک نہیں ہے. وہ آئے گی اور لمبی باتیں کرتی ہے، لا یعنی باتیں کرتی ہے، کہیں آپ کی شان پاک میں کوئی گستاخی نہ ہو جائے. صحابہ روک رہے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے فرمایا، ارشاد فرمایا ہٹ جاؤ، اس کا راستہ چھوڑ دو. مجھے پتا ہے پورے مدینے میں اس کی کوئی نہیں سنتا، میں بھی نہ سنوں تو وہ کس کو سنائے گی؟ اگر میں بھی نہ سنوں تو وہ کس کو سنائے گی؟ یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار عالی جاہ کی وہ بلند اخلاق کریمانہ کی ایک مثال ہے، جس کو خود میرے آقا نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. عزیزان اکرام وقار، لوگوں کے آج حالات ایسے ہیں کہ اچھے لوگوں کے ساتھ اخلاق الگ دکھائے جاتے ہیں، چھوٹے لوگوں کے ساتھ اخلاق الگ دکھائے جاتے ہیں. سٹیٹس کا آدمی ہو تو اس کے ساتھ ملنے کے طریقے الگ ہیں، اور غریب کوئی آ جائے، فقیر کوئی آ جائے تو اس سے ملنے کا انداز الگ ہو جائے. یہ نہ ہو، یہ ہم سب کے لیے نصیحت ہے. اسی ممبئی کی سرزمین پر میں آپ کو بتاؤں، ایک ماہم شریف میں بزرگ حاجی صاحب ہوا کرتے تھے، آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے. وہ کئی لوگوں سے ایک سوال کرتے تھے پکڑ پکڑ کر کے کہ میرا ایک سوال ہے، آپ جواب دیں گے، میرا ایک سوال ہے. کئی علماء سے انہوں نے پوچھا، مجھ سے بھی انہوں نے، جب میں نیا تھا مصر سے پڑھ کر کے آیا تھا، میرے پاس آ کر کہا کافی سالوں سے میرے ذہن میں ایک سوال ہوتا ہے، میں آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں. کہا بتائیے کیا ہے؟ کہا میں حضور سرکار مجاہد ملت رحمت اللہ علیہ کا مرید ہوں. علامہ حبیب الرحمن مجاہد ملت، رئیس اعظم اڑیسہ، جن کے خدمات جلیلہ آج ہو سکتا ہے نئی جنریشن کو نہ معلوم ہو. ان کا لقب ہے مجاہد ملت، جنہوں نے سنیت کی بقا کے لیے اپنا تن من دھن سب قربان کیا تھا. وہ مجاہد ملت عظیم بزرگ ولی کامل ہے. یہ حاجی صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک نارمل آدمی تھا، کڑیا تھا، یعنی گھر بنانے کا کام کرتا تھا. جب وہ ممبئی تشریف لاتے تو دوڑ کر کے ہر جگہ سے لوگ ملنے آتے. میں بھی گیا تھا، اور اس وقت میں جوان تھا. حضور مجاہد ملت رحمت اللہ علیہ کی بات وہ بتا رہے ہیں کہ لوگ لائن لگا کر کے مسافہ کر رہے تھے، مل رہے تھے. جب مل رہے تھے تو پھر میرا نمبر آیا، میں ملنے کے لیے گیا. بزرگوں کے سب ہاتھ چومتے ہیں، یہ ہمارے سنیوں کے طریقے. ادب، علماء ذوی الاحترام کے ہاتھوں کا بوسہ لینا یہ مستحسن ہے، یہ ہمارے آداب میں سے، معمولات اہل سنت میں سے. تو جب سب لوگ ان کے دست بوسی کر رہے تھے، ہاتھ چوم رہے تھے، میں بھی قریب گیا، اور جب میرا نمبر آیا میں ہاتھ چومنے کے لیے گیا تو انہوں نے میرا ہاتھ لے کر خود ہی چوم لیا. وہ بزرگ عالی جاہ ولی کامل جن کو دنیا مجاہد ملت کہتی ہے، میرا ہاتھ انہوں نے چوم لیا. اور میرے اندر ایسی پشیمانی تھی کہ میں کیا کروں سمجھ میں نہیں آیا. میں ایک معمولی سا کڑیا، اور کہاں ان کا مقام، کہاں میرا. تو اس کے بعد وہ اس بے چینی میں رہتے تھے کہ ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، کیونکہ پوچھنے کا موقع ہی نہیں ملا. ایک بزرگ تھے، انہی کے خلیفہ تھے حضور مجاہد ملت کے، انہوں نے اس کا جواب دیا. میرے عزیزو کیا بہترین جواب تھا. حضرت مجاہد ملت رحمت اللہ تعالی علیہ یہ چاہتے تھے کہ ہزاروں لوگ ہماری تعظیم کرتے ہیں تو کہیں ہمارے دماغ میں بادشاہت کا خیال نہ آئے، ہم غریب اور فقیر کا ہاتھ چوم کر اپنے نفس کی مخالفت بھی کرتے ہیں. اخلاق کریمانہ دکھانے کے لیے سٹیٹس والوں کے ساتھ ہی نہیں، غربا فقراء کے ساتھ بھی وہ اخلاق ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ آداب آج اگر آپ اپنا لیں، بہت ساری کڑوی چیزیں ویسی ختم ہو جائیں. آج ممبئی کی سرزمین پر سب سے بڑا یہ چیلنج ہے بات کرنے میں. نوجوانوں کے تو آج پارے چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے کوئی بھی بات کر لے، جس تیور میں یہ بات کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ابھی لڑائی ہو جائے گی، ابھی جھگڑا ہو جائے گا.
اس کی عادت سی بن گئی ہے. آپ کو پتا ہے فرمایا گیا عربی کا قول ہے جراحت السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان. تلوار سے چاقو سے دیا ہوا زخم سوکھ سکتا ہے، زبان سے دیا ہوا زخم کبھی نہیں سوکھتا. زبان سے دیا ہوا زخم نہیں سوکھتا. بولنے سے پہلے 1000 بار اس بات کو خیال ہونا چاہیے کہ میں جس کو بول رہا ہوں کہیں اس کا دل چھلنی تو نہیں ہو جائے. میری زبان یہ ہوتی 50 گرام کی چھوٹی زبان ہے، لیکن بڑے بڑے لوگوں کے کلیجے چیر کر رکھتی ہے، بڑے بڑے لوگوں کے دلوں میں سوراخ کر کے رکھتی ہے، زخمی کر کے رکھتی ہے اس کا استعمال. اسی لیے روایت میں ملتا ہے کہ جب انسان صبح کرتا ہے تو سارے اعضاء، ہاتھ پیر آنکھ کان ناک، سارے اعضاء سب سے پہلے زبان سے یہ عرض کرتے ہیں، اس کی پناہ مانگتے ہیں. کہتے ہیں آج تو صحیح سلامت رہے گی تو ہم سب صحیح سلامت رہیں گے، اور اگر تو پھسل گئی تو عذاب ہم پر بھی ہوگا. زبان بولتی ہے، مار کسی اور کو پڑتی ہے، کوئی زبان کو مارتا نہیں ہے. گالی زبان دیتی ہے لیکن مار کبھی پیٹھ پہ پڑتی ہے، سر پہ پڑتی ہے، ہر جگہ پڑتی ہے. تو یہ زبان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یضمن لی ما بین لحیتیہ وما بین. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے 2 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دی، حفاظت کی، میں اسے اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت میں لے جانے کی ضمانت دیتا ہوں. 2 چیزیں کیا ہیں؟ حضور فرماتے ہیں ایک 2 جبڑوں کے بیچ میں جو موجود زبان ہے اس کی حفاظت کر لے، اور 2 رانوں کے بیچ میں جو شرمگاہ اس کی حفاظت کر لے. یہ 2 چیزیں جس نے بچا لیا میں اس کو جنت میں لے جانے کی ذمہ داری لیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں. اس کا کتنا بڑا کردار ہے، یہ زبان کا کتنا بڑا کردار ہے. اور حضور نے ایک بار پکڑ کر کے فرمایا تھا، زبان کو پکڑ کر کے کہا تھا یہ وہ زبان ہے جو انسان کو جنت میں بھی لے جاتی ہے اور دوزخ میں بھی لے جاتی ہے. کلمہ کس سے پڑھتے ہیں آپ؟ لا الہ الا اللہ، زبان ہی سے تو پڑھتے ہیں، اسی کلمے نے آپ کو جنت تک پہنچایا. اور کافر جو کفر کرتا ہے وہ بھی زبان سے ہی کرتا ہے، اور زبان اسے ہمیشہ کی دوزخ میں لے جاتی ہے. اس زبان کو چلانے سے پہلے 1000 بار سوچ لیں کہ آج لہجوں کی سختیاں بڑھتی چلی گئیں. اور آپ کو پتا ہے قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے یہ فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. والدین کے بارے میں بچوں کو کیا کہا گیا؟ ان کو اف تک نہ کہو. لیکن زبان جب کھلتی ہے نا، ماں باپ کے خلاف نوجوانوں کو ہم نے دیکھا ہے گالی گلوچ کرتے ہوئے اور اتنی بری باتیں کہتے ہوئے، معاذ اللہ. عزیزان گرامی وقار، حضور نے تو یہ فرمایا جس نے پلٹ کر کے اپنے ماں اور باپ کو سخت لہجے میں بات کیا یا ان کی نافرمانی کی، حضور فرماتے میرا دل چاہتا ہے کہ اس کے گھر کو آگ لگا دوں، آگ لگا دوں. اس لیے اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، تمہارے لہجے کی سختیاں کسی کو زخمی کر دیں تو آخرت خراب ہو جائے گی، آخرت خراب ہو جائے گی. حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، آخری وقت آ گیا تھا لیکن زبان نہیں کھلتی تھی. ان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش لائی گئی کہ آپ کے وہ ساتھی ہیں انتقال کر رہے ہیں لیکن زبان پر کلمہ بھی نہیں آتا. حضور تشریف لائے، دیکھا، پوچھا گھر میں ان کے کون کون ہے؟ کہا بیوی ہے اور ماں ہے. ماں کو بلایا اور کہا علقمہ کے بارے میں کیا کہتی ہوں، کیسا تھا؟ کہا بہت اچھا، پرہیزگار، عبادت گزار، سارے نیکوکار یہاں اس کے اندر ہیں. تو پھر حضور نے پوچھا اچھا یہ بہت نیک تھا، تم بھی اس سے راضی ہو کہ نہیں ہو؟ ماں نے کہا میں نہیں راضی ہوں، میں راضی نہیں ہوں. کہا کیوں، وجہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرا اکلوتا بیٹا، میرا تنہا بیٹا تھا، بڑی محبتوں کے ساتھ اس کو پالا تھا، اور جب میں نے اس کی شادی کی اپنی بیوی کو لایا، اور جب بیوی گھر پر آ گئی تو میری بات کو ہلکے میں لیتا، اپنی بیوی کی بات کو فوقیت دیتا، ترجیح دیتا. اور اس وقت غالباً یہ باتیں تھی کہ زبان سے کوئی کلمہ ان کے نکلا ہوگا جو بیوی کی حمایت میں تھی، ماں کو تکلیف پہنچ گئی. کہا میرا دل گوارا نہیں کرتا، میں اس سے راضی نہیں ہوں، باقی وہ بہت نیک بندہ ہے، بہت اچھا. حضور نے فرمایا دیکھو زندگی کے آخری پڑاؤ پر آ چکا ہے، روح نکلنے کو ہے، معاف کر دو. وہ بھی صحابیہ تھی، انہوں نے کہا آقا آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ اگر حکم ہے تو پھر ماننا ہے. حضور نے فرمایا نہیں حکم نہیں، مشورہ ہے. کہا مشورہ ہے تو پھر دل نہیں چاہتا، دل نہیں چاہتا. حضور نے فرمایا صحابہ سے کہ لکڑیاں جمع کرو، آگ لگاؤ اور انہیں اٹھاؤ، آگ میں ڈال دو. آگ دہکائی گئی تو ماں کی ظاہر سی بات ہے ممتا بے چین ہو گئی. کہا ان کو میرے سامنے آگ میں ڈالیں گے؟ کہا ہاں، اس سے بہتر ہے کہ وہاں جلے گا، یہاں جلے. وہ ماں کہتی آقا آپ گواہ ہو جائیں میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں.
ادھر معاف کیا, ان کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہوا. میرے عزیزو یہ بتانا مقصود اس لیے ہے کہ زبان سے دیے ہوئے زخم خواہ والدین کو ہو, یہ معمولی نہیں ہوتے. ہو سکتا ہے آخری وقت تمہاری زبان بند ہو جائے اور کلمہ طیبہ بھی نہ جاری ہو, زبان کھلنے بھی نہ لگے, یہ حالات آ جائیں گے. اس لیے اپنی زبان کا کنٹرول برقرار رکھو. کس سے کیا کہنا ہے, ابھی میں اس کا دوسرا پارٹ بھی بتاتا ہوں زبان کے استعمال کا. یہ نرمی لہجے کے اندر ہونا بہت ضروری ہے, لیکن کچھ جگہوں پر سختی کی اجازت ہے, لیکن وہ مقامات الگ ہیں. نرم لہجہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین میں سے ہے. ایک بات بڑی, بغداد مقدسہ میں نے ایک ولی پاک کی زیارت کی, ان کے آستانے پر بھی میں ابھی بیان کیا تھا. حضرت بہلول دانا مجذوب بزرگ تھے اور بغداد کی گلیوں میں کہیں پر بھی بیٹھ جاتے تھے, اور جو جانکار سے وہ سمجھتے تھے اللہ والا بندہ ہے. مجذوب کس کو کہتے ہیں؟ جس کی یاد الہی میں عقل فنا ہو گئی, ختم ہو گئی, اللہ کے ذکر میں اور اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو فنا کر دیا ہے. اس کے اوپر شریعت کا قلم نہیں. ظاہر سی بات ہے شریعت کے سارے احکام اس پر ہیں جس کی عقل سلامت ہے. عاقل ہو, بالغ ہو تو نماز فرض ہے نا, عقل ہی نہیں ہے تو وہ مجذوب ان اولیاء کو کہتے ہیں. لیکن ان کے بارے میں حدیث میں ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ایسے بندے ہیں کہ اگر اللہ کو قسم دے دیں کسی بات کی, اللہ ان کی قسم پوری کرتا ہے. وہ بہلول دانا بیٹھے ہوئے تھے. بغداد کا ایک مشہور تاجر تھا, لیکن خستہ حال تھا, بہت نقصان اٹھا چکا تھا, خسارے میں چل رہا تھا, بزنس پورا لاس میں, اور وہ پریشان حال بہلول دانا کے پاس آیا, گڑ گڑایا, کہا کہ حضور مجھے بچا لیں, رحم کر لیں, میں تاجر ہوں, لٹ گیا ہوں, لاس میں ہوں, کچھ آپ فرما دیں, میں کیسے اس بھور سے نکلوں. بہلول دانا نے دیکھا, کہا ٹھیک ہے کچھ پیسے بچے ہیں, کہا ہاں ہے, وہ بس اتنا سرمایہ ہے کہ مال لیتا ہوں پھر بیچ دیتا ہوں, نفع نہیں ہوتا. بہلول دانا نے کہا ایک کام کر, کالا کپڑا جتنا ملتا ہے سب خرید لے, پورے شہر سے کالا کپڑا جہاں جہاں مل جائے سب لے کر اسٹاک کر لے. کہا جی حضور آپ نے جیسا فرمایا. گیا, جتنا سرمایہ تھا سب لگا دیا, کالا کپڑا خرید کر ایک جگہ اسٹاک کر دیا. اللہ والے کا حکم تھا, لیکن ہوا یہ کہ بغداد کا معمول تھا, 8 دن گزرے نہیں تھے کہ وہاں وقت کے حاکم کا انتقال ہوا. اور جب حاکم کا انتقال ہوتا تو شہر کے جتنے بڑے لوگ ہوتے, رئیس لوگ, وہ اس کے سوگ میں, اس کے غم میں کالا کپڑا پہنتے تھے, اور کالا کپڑا سوائے اس تاجر کے کسی کے پاس نہیں تھا. اور سارے بڑے لوگ پیسوں سے اس کے پاس کالا کپڑا خریدنے آئے. یہ منہ بولے قیمت پر, جیسے تیسے جتنی قیمت پر بولے سب خرید کر لے جاتے, اور پل بھر میں ایک دن کے اندر وہ بہت بڑا کروڑ پتی بن گئے, بہت مال آ گیا. یہ بات یاد رکھیں, اللہ مال دیتا ہے, اس کے بعد پھر آزمائش بھی ہوتی. مال اتنا آ گیا, اب لے کر کے مستیاں تھیں, چند دن گزرے. ظاہر سی بات ہے مال کو بڑھانے کی تمنا ہر ایک کی ہوتی ہے, کوئی یہاں پر اینڈ کرنے والا نہیں ہے دنیا میں, چاہے اس کا بزنس اربوں پر بھی پہنچ جائے, اسے آگے پہنچنا ہے. چند دن گزرے تھے, 8-10 دن, پھر آیا حضرت بہلول دانا کو ڈھونڈتے ہوئے. ایک جگہ میدان میں یہ مجذوب بزرگ بیٹھے مل گئے. آیا اور کہا او دیوانے بتا اب کیا خریدوں, پیسہ بہت ہے ابھی میرے پاس, بتا دیوانے اب کیا خریدوں. انہوں نے دیکھا, کہا کہ لہجہ تو بدلا ہوا ہے, پیسہ بہت زیادہ تھا. کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, اللہ والوں کو ان سب چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں. آپ نے کہا مال جتنا ہے تیرے پاس سب لے کر کے خربوز خرید لے, تربوز خرید لے, جس کو کلنگڑ کہتے, تربوز پورے خرید لے. اس نے کروڑوں کی جائیداد پورے تربوزوں میں لگا دی, سب تربوز خرید کر سٹاک کر دیا ایک جگہ. اور اس کے گمان میں یہی تھا کہ چند دن گزریں گے, کوئی ایسا ہی حادثہ ہوگا جب تربوز منہ مانگی قیمت پہ لوگ خریدیں گے اور میں بیچوں گا. پورا مال تربوز میں لگایا. 2 دن 4 دن 6 دن 8 دن گزرے, کوئی حادثہ نہیں. ادھر تو تربوز سڑنے لگ گئے, وہ تو زیادہ دن سٹاک نہیں کیے جا سکتے, سڑن شروع ہو گئی. پھر تھوڑے دنوں کے بعد پورے کے پورے سڑ گئے. کروڑوں کا مال تربوز میں سڑ کے چلا گیا. وہ بیچ بھی نہیں سکا, کچھ نہیں کر سکا, واپس چیختا چلاتا اسی حالت میں آیا, پہلے سے بھی زیادہ بدتر حالت میں میں آ گیا ہوں. دوڑتے ہوئے آیا, حضرت بہلول دانا کو ڈھونڈتے ہوئے. کہاں ہیں وہ؟ اسی جگہ بیٹھے ہوئے مٹی میں بیٹھے رہتے تھے. قریب آیا اور کہنے لگا کہ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا بہلول؟ بہلول دانا نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں تو لٹ گیا,
तरबूज में पैसे लगाए आपकी वजह से और पूरे सड़ गए। बहलूल दाना ने कहा मैंने तो कुछ नहीं किया, पहले तो तुझे नफा मिला था वो तेरे लहजे की वजह से, अब खसारा हुआ है तेरे लहजे की वजह से। पहले जो आया था बात करने के लिए उस वक्त तेरी तमीज अलग थी, तेरी तहजीब अलग थी, अखलाक अलग थी। गिड़गिड़ा कर कहा था कि मैं लुट गया हूं, आप रहम कर दें। दूसरी बार आकर के क्या कहा, ओ दीवाने बता क्या खरीदूं। लहजा बदल गया तो पूरी हैसियत बदल गई। जुबान हमारी ऊंचाई पर भी ले जाती है और नीचे भी ले आती है। इस बात को हमेशा मलहूज रखें कि इस जुबान से बहुत सारे लोग नफा भी उठाते हैं, बहुत सारे लोगों को नुकसान भी होता है। लेकिन साथ में मैं ये बात भी अर्ज करूं, नरम गुफ्तगू करने का आदि हर एक को होना चाहिए। नरम गुफ्तगू करने का आदि हर एक को होना चाहिए, उसकी नेकियों की अलामत है, उसके अखलाक की अलामत है। लेकिन साथ में इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यह भी फरमाया, चाहे जितनी भी नरम तबीयत हो इंसान की, अल्लाह और उसके रसूल के लिए गैरत होनी चाहिए। अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ बात सुने तो फिर नरम लहजे का इस्तेमाल ना करे, फिर वो बुज़दिली कहलाएगी, वो बुज़दिली कहलाएगी। आज मैं एक बात ये भी बता दूं, बहुत सारे लोग ये समझते भी हैं। अभी चंद दिन कबल मैं माररा मुतहरा में बयान किया अखलाक के औलिया इकराम के मजहब व मसलक पर, और पिछले 15 सालों से मैंने बहुत सारे खिताबात किए हैं अखलाक पर, मुआशरे की बुराइयों पर। लेकिन अभी चूंकि चंद दिनों में जलसे प्रोग्राम बहुत सारे हो गए और अजमत नामों से रिसालत पर ज्यादा गुफ्तगू होने लगी, तो लोगों में एक इमेज अलग बैठी हुई। और अभी हमने अखलाक के हसना पर गुफ्तगू क्या की, 8 दिन पहले एक बुजुर्ग ने मुझसे पूछा, ऐसी भी तकरीर करते हैं आप ऐसी भी तकरीर करते हैं, यानी नरम गुफ्तगू भी करते हैं? मतलब यह है कि हमारी इमेज ऐसी बनाकर रखें कि हम हर वक्त चिल्लाते ही रहते हैं, हर वक्त ललकारते ही रहते हैं। मेरे अजीजों, मैं यहाँ पैगाम देना चाहता हूँ, हम कुरान के उस आयत पर अमल करना चाहते हैं जो मौला ने फरमाया, अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम। मोमिनीन की शान है, सहाबा की शान है, वो काफिरों पर सख्त हुआ करते हैं और मोमिनों के लिए नरम दिल हुआ करते हैं। जुबान की नरमी ईमान वालों के लिए है, जुबान की नरमी मोहब्बत मुस्तफा के लिए है, आशिकाने मुस्तफा के लिए है। साथ में जुबान की सख्ती कुफ्फार और मुशरिकीन के लिए है, गुस्ताखाने रसूल के लिए है। और अगर ये चीज नहीं आई तो फिर आप समझ लें नेक उस वक्त नहीं कहलाएगा आदमी। बाज लोगों को ऐसा लगता है नरम बात करना चाहिए, नरम गुफ्तगू, बिल्कुल सही है, यह अखलाक है। लेकिन अगर ऐसे मकामात पर जहां तुम्हारे नबी को कोई गाली दे रहा हो, रब की शान में कोई भौंक रहा हो, उस वक्त तुम कहो कि अखलाक है, नरम बात करना चाहिए, ये बेगैरती है, ये बेगैरती है। तुम्हारी बीवी को अगर तुम्हारे सामने कोई छू दे और उसके बाद तुम हंस करके उससे कहो ठीक है जाइए साहब, आपको कहा जाएगा बेगैरत आदमी, बेगैरत आदमी है। इंसान को अपनी बीवी, अपनी बेटी, अपनी माँ पर भी गैरत होती है, वो सुनता नहीं है, ये पैदाइशी है, फितरत है इंसान। और मोमिन की शान ये है, सबसे बड़ी गैरत उसके लिए अल्लाह और उसके रसूल के लिए हुआ करती है। अल्लाह उसके रसूल के लिए माँ और बाप को गालियां एक वक्त में बर्दाश्त कर भी ले जाए, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की शान में वो हरगिज बर्दाश्त ना करे। ये ईमान की अलामतों में से है। बहरहाल मैंने जुबान के दोनों इस्तेमाल आपको बताए, सख्त लहजे भी हैं, नरम लहजे भी हैं। लेकिन जब आपका पाला किसी गुस्ताख से ना पड़े तो हमेशा नरम गुफ्तगू करने के आदी बने। मोमिनीन में नरम लहजे का इख्तियार हमेशा रहे, इससे अखलाक आपके बताए दिखाए जाते हैं, इससे आपके अखलाक मालूम होते हैं। साथ ही मुआशरे में नरमी और मोहब्बत का माहौल भी कायम होता है। डांटने के तरीके भी मैं आपको बताऊं, मेरे उस्ताद मेरे वालिद इग्रामी फरमाया करते थे, हुजूर हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह जो अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर के बानी हैं और बड़े मुहद्दिस, जिन्होंने एक नहीं हजारों आलिम पैदा किए, इस हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह पूरी बुखारी शरीफ पढ़ाते थे, तकरीबन 40 साल तक उन्होंने पढ़ाया बुखारी शरीफ। मेरे वालिद उनके शागिर्द हैं। फरमाते हैं जब वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाते किसी से, डांटना होता, हर उस्ताद बच्चे को डांटता है, कभी कुछ बच्चा नाफरमानी कर जाए या मिजाज के खिलाफ बात करे तो उस्ताद डांटता है। तो हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह अगर किसी शागिर्द को डांटते भी गुस्से में तो कहते हैं जन्नती क्या कर रहा है, कहते हैं अगर ये जुमला कबूल भी हो जाए तो बच्चा जन्नती हो जाए। लहजे की ये इस्तेमालात औलिया से सीखो मेरे अजीजों, गुस्से पर कंट्रोल,
اس وقت تمہارے اخلاق معلوم ہوتے ہیں جب تمہارا غصہ عروج پر ہوتا ہے، اس وقت تمہاری حقیقت لوگوں کے سامنے آتی ہے۔ وہ اپنے شاگردوں کو ڈانٹتے بھی تو جنتی کہہ کر ڈانٹتے ہیں، یعنی کوئی گالی نہیں ہے، کوئی برے کلمے نہیں ہے، بلکہ ایسا جملہ ہے کہ اگر قبول بھی ہو گیا استاد کی زبان سے، اس کی تو زندگی وصول ہو گئی، اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ ہمارے درمیان ماں باپ کو بھی یہ چاہیے کہ بچوں کو کس طرح کے اخلاق آپ دے رہے ہیں۔ گفتگو کرنے کے متعلق قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آداب بتائے ہیں۔ جب آپ گھروں کے اندر موجود ہوں تو بچوں کے سامنے کس طرح کی گفتگو کیا کریں گے، کیسی بات کریں گے۔ شوہر اور بیوی جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں بچے کے دماغ میں وہ پورا کا پورا چھپتا ہے، ٹرانسفر ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ایڈلٹ گفتگو کبھی بھی بچوں کے درمیان نہیں کی جائے گی۔ جو میچورٹی میں نہیں ہے ان بچوں کے سامنے ماں اور باپ بیٹھ کر کے کلام بھی نہ کریں، بات نہ کریں۔ معاشرہ تو آج ایسا ہے، سب پوری فیملی لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور حد تو یہ ہے کہ گندی فلمیں سامنے لگی ہوئی رہتی ہیں۔ وہ کیسے بچا پاؤ؟ 4 سال 5 سال کے بچے کے اندر بھی وہ گفتگو، وہ مکالمات، ایک دوسرے سے بات کرنے کی تمیزیں، وہ سب وہاں سے سیکھتا آ رہا ہے۔ گھروں کے اندر ماحول کو تبدیل کرنے کے لیے آپ کی اپنی زبان پر کنٹرول اور اپنے بچوں کی تربیت اور ان کی زبان پر کنٹرول بہت ضروری ہے۔ پھر دیکھنا آپ یہ معاشرہ پیدا کر کے کل کو آپ کا بچہ نکلے گا، اس کی تمیز، اس کے اخلاق پر ہر کوئی عش کرے گا۔ چند دنوں کی محنت ہے آپ کی، لیکن بچے جب سلیقے کے ساتھ گفتگو کریں تو لوگوں کا دل جیت لیا کرتے ہیں۔ بات کرنے کے آداب ایسے ہیں کہ لوگ دل جیت لیا کرتے ہیں۔ یہ میرے استاد گرامی مصر کے رہنے والے تھے، جب خطابت ہمیں سکھا رہے تھے گفتگو کرنے کے آداب، تقریر کرنے کے آداب، تو ایک امام غزالی کا قول تھا کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرو۔ اس پر وہ سمجھاتے ہوئے ہمیں ٹریننگ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ تمہارے پاس آنے والے کئی طرح کے لوگ ہوں گے، اگر تم امام ہو، اگر داعی ہو، خطیب ہو، مقرر ہو، کوئی غریب گھر سے، کوئی بڑے امیر گھر سے، کوئی پڑھا لکھا آئے گا، کوئی جاہل ہوگا، کوئی بدتمیز بھی ہوگا، کوئی نیکوکار، کوئی گنہگار، سب طرح کے مکس مجموعہ تمہارے پاس ہوگا۔ ان سے خطاب کرنا، ان سے بات کرنا، کس انداز سے بات کرو گے، کیسے ان سے کلام کرو گے۔ میرے عزیزو، یہ ہمارا اپنا ہنر نہیں ہے۔ ہم جو آپ کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں یہ ہمارا فن نہیں ہے، یہ اپنا پیدا کیا وہ ہنر نہیں ہے۔ ہمیں سکھایا گیا تھا صرف اور صرف آپ کو اس مجمع سے اور یہ آئے ہوئے جمع غفیر سے بات کرنے کے لیے ایک ہی اسلوب اپنانا ہے، دیکھنا ہے کہ رسول اللہ کیسے بات کیا کرتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسلوب اپناؤ۔ حضور کے خطبے دیکھو، حضور جب خطاب کرتے، ظاہر سی بات ہے مسجد نبوی میں اس وقت بھی لوگ، ہر طرح کے لوگ آتے، دیہات کے بھی تھے، شہر کے بھی تھے، اعلیٰ دماغ والے لوگ اور کئی الگ الگ قسم کے لوگ آتے۔ حضور کا خطاب سب کے لیے تھا۔ عزیزان گرامی، ان سنتوں پر عمل کر کے آج آپ اپنے لہجے کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ بس میری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زبان کا صحیح استعمال عطا فرمائے، ورنہ یہ زبان کی سختیاں اور اس کی کڑواہٹ ہمیں دوزخ میں بھی لے جاتی ہے، دوزخ تک لے جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی مکاریاں، اس کی عیاریاں اور اس کی شرانگیزیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ساتھ میں یہ بھی میں بتا دوں، وہ زبان پاک نہیں بولتی، وہ زبان پاک نہیں بولتی جو حلال نہیں کھاتی۔ یہ بھی بزرگوں نے فرمایا ہے، یہ زبان پاک نہیں بولتی جو حلال نہیں کھاتی۔ اسی سے ہر کچھ گزرتا ہے، اندر پیٹ میں جاتا ہے۔ حلال لقمے اس سے گزارو تو زبان پاک بولے، اللہ کا ذکر کرے اور تمہیں زبان میں وہ لذت آنے لگ جائے۔ لیکن اس سے حرام لقمے گزارتے رہو گے، اس کے لہجے کی سختیاں بھی آ جائیں گی، اس کے اندر کڑواہٹ بھی آ جائے گی، گالی گلوچ، یہ سارے استعمالات یہ زبان کرنے لگ جائے گی۔ کیوں؟ اس سے حرام لقمے جو گزارے جا رہے ہیں۔ اس چیز کا بھی خیال ضروری ہے۔ زبان کو جس طرح کا پیٹرول دو گے ویسی چلے گی یہ گاڑی، جس طرح کا ڈیزل اس کے اندر ڈالتے ہو، حرام یا حلال، یہ بہت معنی رکھتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی سن کر کے چلے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک مناظرہ ہوا تھا، علماء کا